شب بارات۔ شب بارات ایک ایسی رات ہے جب تمام حضرات جاگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو نام تو جاگنے کا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ رات جاگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تو مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو وہ رات میں گاڑی بائک لے کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی اس ہوٹل پر چائے پیتے ہیں، کبھی یہاں پارٹی کرتے ہیں، کبھی وہاں پارٹی کرتے ہیں، اور صبح کو سب کو یہی بتا دے کہ رات ہم نے بھی۔ اسے تو جاگنا نہیں کہتے۔ جاگنا اسے کہتے ہیں کہ آپ رات مسجد میں آئے، نماز ادا کرے، گناہوں سے توبہ کرے، معافی تلافی کرے اور پوری رات آپ عبادت کرے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اوابین کی نماز۔ اور اس بابرکت رات میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کچھ نمازوں کا بھی احترام کریں، وہ کس طریقے سے اور کیسے ادا کریں وہ بھی آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ اوابین کی نماز ادا کریں۔ اوابین کی نماز کی فضیلت۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد اسی حالت میں 6 رکعت نفل پڑھے تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اوابین کی نماز کا طریقہ کیسا ہے؟ یہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد میں 6 رکعت نماز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز ادا کرتا ہے اور اس طرح ادا کرتا ہے کہ بیچ میں کوئی بری بات نہ کہے تو اللہ رب العزت اسے 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ اوابین کی نماز 6 رکعت ادا کرے۔ کیسے ادا کریں گے آپ؟ نیت 2 رکعت کر کے باندھیں۔ نیت کوئی الگ نہیں باندھی جاتی ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ دل میں ارادہ کر لے یا زبان سے کہہ دے کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے اوابین کی نماز کی نیت کی ہے۔ اب آپ کی نیت بھی ہو گئی۔ اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ 2 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے، پھر 2 رکعت ایک سلام سے، اس طرح 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ نیت کچھ اس طرح کیجئے کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل اوابین کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح کوئی دوست 6 رکعت ایک ہی نیت سے اور ایک سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کچھ یوں کرے، نیت کی میں نے 6 رکعت نماز اوابین واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب نماز کا طریقہ سنیے۔ اوابین ایک نفل عبادت ہے جس کو پڑھنے کے لیے 2 طریقے بتائے گئے ہیں جو آپ آج سیکھنے والے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے گھر یا مسجد یعنی پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا دیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نیت کرے جس کا طریقہ اوپر بتایا ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ ایک ساتھ 6 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں یا 2 رکعت کر کے۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ نارمل نمازوں کی طرح ہی اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم سب سے پہلے 2 رکعت کیسے پڑھتے ہیں اسی کو سیکھ لیتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ اور قرآن شریف کی کوئی سورہ ملائے اور نارمل نمازوں کی طرح رکوع اور سجدہ کرے۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنا، صرف سورہ فاتحہ اور ایک سورہ ملائے اور رکوع سجدہ کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور پھر دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ باقی کے 4 رکعت بھی پڑھ لیں تو آپ کی پوری نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری نماز کا طریقہ صلاۃ التسبیح۔ اس کے بعد پھر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حساب آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام صحابہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترغیب دی ہے، تو وہ آپ کو چاہیے کہ یہ نماز
جو ہے ہفتے کے ہفتے پڑھے، یا روز اگر پڑھ سکتے ہو تو۔ اگر ہفتے کے ہفتے یا روز پڑھنا نہیں ہو تو کم سے کم مہینے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ جان لیجیے۔ سب سے پہلے آپ کے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنا ہے۔ بس اس طرح کہہ کے میں نے 4 نماز رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کی ہے، یا میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی، یا دل میں ارادہ کر لے، نیت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کرے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، پھر 15 بار تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سورہ فاتحہ، اور پھر قرآن مجید کی کوئی ایک سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے۔ پھر تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار۔ اب رکوع میں جائے اور 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تسبیح کو 10 بار پھر سے پڑھے۔ رکوع میں کھڑے ہو کر پھر اس کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ لمن ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تسبیح کو 10 بار پڑھے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد تسبیح کو 10 بار پھر سے پڑھے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر 10 بار تسبیح پھر پڑھے۔ اب دوسرے سجدوں میں جائے، دوسرے سجدے کو تسبیح پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 10 بار پڑھے۔ 4 رکعت پوری ہونے تک دہرائے، اور چوتھی رکعت میں سجدوں کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ صلاۃ التسبیح کے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس نماز کو پڑھنے سے دین اور دنیا کی بہت سی برکتیں حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کسی مصیبت اور دشواری کے وقت اگر اس نماز کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ مصیبت اس نماز کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔